السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس اللغات العربیہ لغیر الناطقین بها الجزء الاول الدکتور عبد الرحیم۔ یہ کتاب کا نام ہے، اس کا معنی ہے دروس اللغات العربیہ، عربی زبان کے اسباق، لغیر الناطقین بها، ان لوگوں کے لیے جو اس زبان کو نہیں بول سکتے۔ تو یہ عربی زبان کا ایک کورس مدون کیا گیا ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ الجزء الاول یہ پہلا حصہ ہے، اس کے مصنف ان کا نام ہے الدکتور عبد الرحیم، ڈاکٹر پروفیسر عبد الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سبق ہے، الدرس الاول، پہلا سبق۔ ھذا، یہ اسم اشارہ ہے، اس کا معنی ہے یہ، اور یہ قریب کے لیے اشارے کے لیے آتا ہے، اور مذکر یہ استعمال مذکر ہوتا ہے۔ ھذا اسم اشارہ مذکر قریب کے لیے آتا ہے۔ دوسرا لفظ جیسا کہ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہوں گے، ھذہ، وہ مؤنث ہے، وہ مؤنث قریب کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ھذا مذکر ہے۔ ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے۔ ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ ھذا باب، یہ ایک دروازہ ہے، باب دروازہ، اس کی جمع آتی ہے ابواب۔ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، اور اس کی جمع آتی ہے کتب۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے، اس کی جمع اقلام آتی ہے۔ ھذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے، چابی کو عربی میں مفتاح کہتے ہیں۔ مفاتیح، جمع اس کی مفاتیح آتی ہے۔ ھذا مکتب، یہ ایک میز ہے۔ ھذا سریر، یہ ایک پلنگ ہے۔ سریر کا معنی چارپائی بھی ہوتا ہے اور پلنگ بھی ہوتا ہے۔ ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ اب اس سبق میں، اس صفحے کے اندر 2 الفاظ کا مزید اضافہ کیا گیا ہے استفسار کے لیے، اور اس کے جواب میں بھی 2 الفاظ کا مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ وہ 2 الفاظ کیا ہیں؟ کلمہ استفہامیہ ما اور حمزہ۔ تو ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ ما کا معنی کیا چیز؟ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے۔ اب آ کا معنی کیا؟ ھذا بیت، کیا یہ ایک گھر ہے؟ اس کی یہ بھی نشان جو لگا ہوا ہے، یہ بھی استفسار کے لیے آتا ہے، استفہام کے لیے آتا ہے۔ ھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ اگر تصویر میں وہ حقیقتاً گھر بنا ہوا ہو تو پھر اس کے جواب میں نعم کہیں گے، نعم، ہاں۔ ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے۔ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ ھذا قمیص، جواب صحیح ہے، ہاں یہ ایک قمیض ہے۔ ھذا سریر، کیا یہ ایک چارپائی ہے؟ نہیں، یہ چارپائی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ھذا سریر، کیا یہ ایک چارپائی یا پلنگ ہے؟ تو اس کے جواب میں کہیں گے لا، نہیں، یہ تصویر میں پلنگ نہیں بنایا ہوا، لا کہیں گے، نعم نہیں کہیں گے، لا کہیں گے۔ ھذا کرسی، پھر صحیح جواب دیں گے یہ ایک کرسی ہے۔ ھذا مفتاح، کیا یہ ایک چابی ہے؟ نہیں، یہ چابی نہیں ہے، لا، نہیں۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔
ما حاضہ یہ کیا چیز ہے؟ حاضہ نجم یہ ایک ستارہ ہے. اب مشق ہے تمرین کا معنی ہوتا ہے مشق. ما حاضہ اس کا آپ نے جواب دینا ہے. ما حاضہ یہ کیا چیز ہے؟ حاضہ مفتاح. ما حاضہ یہ کیا چیز ہے؟ حاضہ کتاب. ما حاضہ یہ کیا چیز ہے؟ حاضہ قلم. ما حاضہ یہ کیا چیز ہے؟ حاضہ باب. اس کی جمع ابواب آتی ہے. ٹھیک ہے. ما حاضہ یہ کیا چیز ہے؟ حاضہ بیت. ما حاضہ یہ کیا چیز ہے؟ حاضہ کرسی. اب آگے لفظ حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تمرین نمبر 2. احاذہ بیت کیا یہ ایک گھر ہے؟ تو یہ گھر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, نہیں چھاپا ہوا نا. تو یہ کیا ہوگا؟ حاضہ مسجد یہ ایک مسجد ہے. احاذہ مفتاح کیا یہ ایک چابی ہے؟ نہیں. لا. حاضہ قلم یہ ایک قلم ہے. احاذہ قمیص کیا یہ ایک قمیض ہے؟ نعم حاضہ قمیص جی ہاں یہ قمیض ہے. احاذہ نجم کیا یہ ایک ستارہ ہے؟ نعم حاضہ نجم. تھوڑی سی مشق ہے, اس کو پڑھ لیتے ہیں. تمرین. اقرا پڑھیے وقتب اور اس کو لکھیے. بہتر تو یہ ہے آپ ایک رجسٹر لے لیں اور اس میں مشق لکھتے جائیں اور ان کا ترجمہ بھی لکھتے جائیں, اور جو مزید چیزیں میں بتلاتا جاؤں اس کو بھی ساتھ الگ لکھ کر مجھے دکھلائیں. بہتر تو یہی ہے اگر آپ نے مہارت حاصل کرنی ہے اس موضوع پر. حاضہ مکتب یہ ایک میز ہے. حاضہ مسجد یہ ایک مسجد ہے. حاضہ قلم یہ ایک قلم ہے. حاضہ سریر یہ ایک پلنگ ہے. ما حاضہ یہ کیا چیز ہے؟ حاضہ کرسی یہ ایک کرسی ہے. احاذہ بیت کیا یہ ایک گھر ہے؟ لا نہیں. حاضہ مسجد یہ ایک مسجد ہے. ما حاضہ یہ کیا ہے؟ حاضہ مفتاح یہ ایک چابی ہے. تو آج کے سبق میں جو روزمرہ کی جو چیزیں استعمالات میں ہوتی ہیں یا جن کا تعلق ہمارا ہوتا ہے تو ان کی طرف جو ہے ہم اشارہ کیا گیا ہے, ہم نے پڑھا ہے. تو آپ نے اس کی مشق بھی کرنی ہے. آپ کے گھر میں جو چیزیں ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے عربی میں تو خود بخود کیا ہے اس کا نام بھی لیں, اس کو استعمال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.